بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ دوستو، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے لیے جانے والے اچھوتے سو موٹو نوٹس پر قائم مقام چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں بننے والے 5 رکنی بینچ نے آج اس حوالے سے جو سماعت کی، پہلی جو سماعت کی، اس کی تفصیلات آپ ہمارے ساتھی دوست یوٹیوبر سے سن چکے ہیں، آپ تک پہنچ چکی ہیں۔ ہمارے ساتھی دوست یوٹیوبر جو وہاں پر موجود تھے وہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ سماعت میں کیا ہوا۔ ہماری اس ویڈیو کا مقصد آپ کے سامنے بینگ آئین اور قانون کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے، جو میں اس حوالے سے پریڈکٹ کر سکتا ہوں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا۔ خبر اس کے اندر یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سارے معاملے کے اندر بری طرح سے پھنس چکے ہیں، اور انہیں جو ہے وہ گھر بھیجنے کا فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور جنگ گروپ اور نون لیگ دونوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ممکنہ برطرفی پر سیاست کا پروگرام بنائے بیٹھے ہیں، سیاست کریں گے، اس کے اوپر سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ ستمبر کا مہینہ اس کے لیے انتہائی اہم ہے۔ کچھ اہم ترین بیک گراؤنڈ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ معاملہ اتنا سادہ ہرگز نہیں ہے۔ پہلے تو یہ جان لیں، یہ میرا جو میری آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر جج صاحب جس وقت جو سپریم کورٹ کے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق اس معاملے کے اوپر کارروائی کریں، اگر یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے چلا جائے کہ کیسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ ایک اچھوتا سو موٹو نوٹس لیا ہے، پھر اس کو اپنے بینچ کے آگے لگوانے کا بھی حکم جاری کر دیا، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ برطرف ہو سکتے ہیں۔ ان کی برطرفی کا خطرہ ہے اگر سپریم جوڈیشل کونسل اس سارے معاملے کے اوپر آئین اور قانون کے مطابق چلے۔ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جلد بازی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جذباتی پن اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دوہرے معیار نے انہیں انتہائی مشکل میں پھنسا دیا ہے۔ اور اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جہاں خود اپنا کردار ہے، وہاں ان کے ساتھ 3 مختلف عناصر ہیں جن کا کردار ہے جو اس سے سیاست چمکانا چاہتے ہیں۔ وہ باری باری میں آپ کے سامنے رکھوں گا کون سے کردار ہیں۔ اس میں پاکستان بار کونسل ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے چند لوگ ہیں، صحافتی تنظیموں کے کچھ مخصوص عناصر ہیں، مخصوص میڈیا گروپ کے کچھ عناصر ہیں، سوشل میڈیا سیل اس کے اندر شامل ہے جو کہ نون لیگ کا سوشل میڈیا سیل بھی ہے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے بظاہر ان کے سوشل میڈیا سیل کا بھی حصہ ہے، وہ بیسیکلی نون لیگ کا سوشل میڈیا سیل ہے، اور بذات خود قاضی فائز عیسیٰ تو خود ہیں ہی اس کے اندر۔ دوستو، معاملہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا یہ جو معاملہ ہے جو انہوں نے 100 موٹو دیا، اس معاملے کو اتنا آسان یا اتنا سادہ نہ سمجھیں، اس معاملے کو اتنی سادگی سے نہیں لیا جانا چاہیے۔ آپ خود یہ سوچئے کہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک اور ساتھی جج کے ساتھ، جسٹس جمال خان مندوخیل کے ساتھ کسی اور کیس کی سماعت کر رہے ہوں، اچانک جو ہے کچھ مخصوص صحافی آپ کے پاس آئیں اور وہ جناب آپ کے سامنے ایک درخواست دے دیں، اور اس درخواست کے اوپر جو ہے وہ آپ 100 موٹو لے لیں، اور پھر ساتھ یہ بھی کہیں کہ یہ جو کیس ہے یہ انہی کے سامنے فکس کیا جائے۔ اس کی کسی قسم کی پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کسی قسم کی کوئی نظیر جو ہے وہ نہیں ملتی۔ اور اسی حوالے سے جسٹس عمر عطا بندیال جو سربراہی کر رہے تھے 5 رکنی بینچ کی، انہوں نے جناب اس جانب اس بات کا اشارہ بھی کیا، اور یہ معاملہ جو ہے وہ اب یہاں پر نہیں رکے گا، کیونکہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ 5 رکنی بینچ یہ ہرگز نہیں دیکھ رہا کہ 184 کا جو اختیار ہے اس کے اوپر کوئی سوالات نہیں اٹھائے ہوئے۔ 184 کو وہ نہیں دیکھ رہے کہ 100 موٹو ایکشن لیا جا سکتا ہے یا نہیں، وہ دیکھ رہے ہیں اس کے پروسیجر کو، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیس کے میرٹ کو نہیں دیکھ رہے کہ جسٹس قاضی فائز نے کس میرٹ کے اوپر جناب یہ حکم جاری کیا ہے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس پروسیجر کا یہ جو 184 ہے اس کا پروسیجر کیا ہے۔ وہ اس میں کچھ سوالات ہیں لوگوں کے سامنے کہ کیا چیف جسٹس کے علاوہ دیگر ججز بھی یہ 100 موٹو لے سکتے ہیں، کیا کسی کی درخواست کے اوپر یہ 100 موٹو لیا جا سکتا ہے کہ معاملہ آپ کے سامنے زیر سماعت ہی نہ ہو، اور کیا آپ اپنے بینچ کے سامنے بھی جو ہے خود ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ میرے بینچ کے سامنے لگا دیا جائے۔ اس لیے یہ معاملہ انتہائی اہم ہونے جا رہا ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم ذکر کریں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جنگ میڈیا گروپ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا جو نواز لیگ ہے، ان دونوں کا ہمیشہ سے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے جو موقف ہے اس کے اوپر وہ یو ٹرن لیتے رہے ہیں چیف جسٹس کے 100 موٹو اختیارات کے حوالے سے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنے فائدے کے ساتھ ساتھ وہ بدلتا رہا ہے۔ میں مثال سے واضح کرتا ہوں کہ جب جسٹس افتخار چودھری صاحب کا زمانہ تھا، چیف جسٹس افتخار چودھری کا، تو اس وقت جو پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف وہ 100 موٹو نوٹس لیا کرتے تھے،
ان کی ہمیشہ سے جنگ گروپ حمایت کیا کرتا تھا، ان کی ہمیشہ سے نواز لیگ حمایت کیا کرتی تھی، اور یہ جو مخصوص سو موٹو رپورٹر ایسوسیشن جنہیں میں کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ مخصوص صحافی ہیں جو کہ گھیرا ڈال لیتے ہیں چند مخصوص ججوں کے گرد، ان کے سوشل میڈیا سیل کا حصہ بن جاتے ہیں، پھر ان کو واٹس ایپ کے اوپر خبریں بھی ملتی ہیں، اور پھر نون لیگ کے میڈیا سیل کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہوتے ہیں، یہ اس طرح سے گھیر لیتے ہیں جناب کہ یہ تمام لوگ اس وقت ان ساری چیزوں کی حمایت کر رہے تھے جسٹس افتخار چودھری جب پیپلز پارٹی کے خلاف یہ سو موٹو لے رہے تھے۔ اس کے بعد جب جسٹس ثاقب نثار کا دور آیا اور دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی، تو جسٹس ثاقب نثار اپنے دور میں جو سو موٹو ایکشن لیا کرتے تھے، سو موٹو نوٹس لیا کرتے تھے، جنگ گروپ بھی ان کے خلاف ہو گیا، نواز لیگ بھی ان کے خلاف ہوگی، اور یہ جو نون لیگ کا اور مخصوص جج صاحبان کا سوشل میڈیا سیل ہے، جو مخصوص یوٹیوبر کا گروہ ہے، یہ بھی ان کے خلاف ہو گئے۔ یعنی کتنا بڑا دوہرا معیار ہے کہ افتخار چودھری جو سو موٹو نوٹس لیں وہ ٹھیک ہیں، لیکن جو جسٹس جو ہے ثاقب نثار لیں وہ غلط ہیں، کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کے خلاف لیتے تھے اور یہ جو ہے وہ نون لیگ کے خلاف لیتے تھے۔ اور جنگ گروپ کی ہمیشہ سے ایک الائنمنٹ رہی ہے نواز لیگ کے ساتھ، گزشتہ 15 سے 20 برسوں میں ہم یہ سارا معاملہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے رہے ہیں جنگ گروپ کا حصہ ہوتے ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ دلچسپ بات یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس افتخار چودھری کے زمانے میں سپریم کورٹ میں آئے، اس وقت ان کی جو تعیناتی تھی اس کے اوپر اعتراضات بھی ہوئے، ان کو صرف جو ہے وہ دھرنے کیس کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے، ہم ان کے اوپر بڑی تفصیلی ویڈیو کر چکے ہیں۔ میمو کمیشن کا ایک معاملہ بھی ان کے سامنے آیا تھا، اس میں انہوں نے کون سے حلقوں کو خوش کرنے کے لیے کیا فیصلہ دیا، اس کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس افتخار چودھری کو خوش کرنے کے لیے ان کے سو موٹو نوٹس کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے، ان کی حمایت کیا کرتے تھے، لیکن جب چیف جسٹس ثاقب نثار یہ نوٹس لیا کرتے تھے تو پھر انہوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی، اور ان کی دیکھا دیکھی جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے، سپریم کورٹ کی جو بار کونسل ہے، انہوں نے بھی اس کے اوپر سوالات اٹھانا شروع کر دیے، اور اب بھی اس حوالے سے 2 کیسز کم سے کم میری معلومات کے مطابق پینڈنگ ہے۔ ایک جو ہے وہ چیف جسٹس ثاقب نثار کے دور میں آیا تھا، اور دوسرا دسمبر 2020 کی بات ہے کہ سپریم کورٹ سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ سو موٹو نوٹس کا جو معاملہ ہے یہ مذاق بن کے رہ گیا، اس کو دیکھیں کہ یہ کس طرح سے یہ معاملہ جو ہے وہ لیا جانا چاہیے۔ لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، آئین اور قانون کے حوالے سے اس پر سوال اٹھاتے ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب اس کے بعد جب چیف جسٹس صاحبان آئے ثاقب نثار کے بعد جسٹس آصف سعید کھوسا یا چیف جسٹس گلزار احمد، وہ کیونکہ اس قسم کی کسی بھی جوڈیشل ایکٹیویزم کے قائل نہیں تھے، انہوں نے عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف کسی قسم کے سو موٹو نوٹسز نہیں لیے۔ ایون اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں، اکثر میں ذکر کرتا رہتا ہوں جسٹس اطہر معین اللہ، وہ بھی اس قسم کے انتظامی معاملات کو واپس انتظامیہ کی طرف بھیج دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈسکریج کرتے ہیں جو ایسے معاملات لے کے آتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام معاملے جو ہیں یہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ طے کیے جائیں گے، وہ کبھی کسی ادارے کے اندر جو ہے وہ مداخلت نہیں کرتے۔ اب بھی یہ جو کیس ہے صحافیوں کو ہراساں کرنے والا، جو باقاعدہ درخواست بنا کر چند مخصوص صحافی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس لے کر گئے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے۔ تو دوستو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جب پھر چیف جسٹس گلزار احمد اور چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے یہ نوٹسز نہیں لینا شروع کیے، تو جان بوجھ کر جنگ گروپ کی طرف سے اور جو ہے وہ سوشل میڈیا سیل کی طرف سے، جو ایک مخصوص سوشل میڈیا سیل ہے، ان کی جانب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بیک کیا گیا، ان کو چیف جسٹس نہ ہوتے ہوئے بھی چیف جسٹس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ذاتی طور پہ اب یہ میری آبزرویشن ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس معاملے کا پتہ چل چکا ہے کہ جو ریفرنس ان کے خلاف آنا ہے اور جو نئی تعیناتیاں سپریم کورٹ کے اندر ہوئی ہیں، ستمبر کا مہینہ اس لیے اہم ہے کہ 11 ستمبر کو جو 17th جج ہیں، خاتون جج ممکنہ طور پر ان کی تعیناتی بھی عمل میں آ جائے گی، سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 17 ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو ریفرنس لانا چاہ رہی ہے حکومت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، جو معاملہ چل رہا ہے پہلے سے ان کے اور ان کی بیوی کے ایسٹس کے حوالے سے، جس پر انہیں جو ہے وہ ججز کی جانب سے ایک ریلیف دیا گیا تھا، اس معاملے کو حکومت جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کا فل بینچ یعنی 17 رکنی بینچ جو ہے وہ سارا دیکھے، اور ممکنہ طور پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے حمایتی سوشل میڈیا سیل اور نون لیگ کو اس معاملے کا اندازہ ہو چکا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اب اس معاملے سے بچ نہیں سکیں گے۔ اس لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے باقاعدہ ایک پورا آرٹیکولیٹڈ طریقے سے پلان کر کے، یہ ایک فکس میچ تھا، اس میں سوشل میڈیا سیل بھی شامل ہے، اس میں کیونکہ نون لیگ اس لیے شامل ہے کیونکہ وہ سوشل میڈیا سیل کا نون لیگ کے ساتھ بھی تعلق ہے، بڑا گہرا، ہم انہی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ وہ الائن ہے۔ بڑے سوچ سمجھ کر یہ سارا سٹیپ لیا گیا، کیونکہ اس بات کا انہیں اندازہ ہے کہ اب معاملہ اس طرف کو جا رہا ہے کہ ان کے چیف جسٹس بننے کے جو امکانات ہیں وہ انتہائی کم ہیں، نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں۔ تو اس لیے ایک نفسیاتی مسئلہ بھی ہے کہ وہ چیف جسٹس کے اختیارات شاید استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، یا شاید وہ پھر دیوار کو ٹکر مار کر جو ہے وہ شہید ہونا چاہ رہے ہیں، تاکہ ان کے اس معاملے کے اوپر جنگ گروپ اور نواز لیگ جو ہے وہ باقاعدہ سیاست کر سکے۔ اور وہ سیاست کا آغاز ہو گیا ہے۔ آج کی سماعت جو ہم تک پہنچی، جو ہم نے اپنے دوست یوٹیوبرز کی ویڈیوز میں سنی، وہ یہی تھی کہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں اور خاص طور پہ جو وکلا کی تنظیمیں ہیں،
वो इस मामले को सियासी बनाने की कोशिश करेंगी, वो इस मामले को साफ़ियों की हरासानी के मामले के साथ इस तरह से जोड़ेंगी, वो सारे मामले को मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ इस तरह से जोड़ेंगी कि शायद आज़ादी सहाफ़त के और साफ़ियों को हरासा होने से बचाने के सबसे बड़े चैंपियन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, इसलिए उनके खिलाफ इस किस्म के इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इसलिए ये सारा जो मामला है ये बड़ी प्लानिंग के तहत, सोचे समझे तरीके के तहत, खुद देखिए कि वही मखसूस साफ़ी, चंद मखसूस लोग जो कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के भी करीब थे और चीफ जस्टिस आकिब निसार के खिलाफ थे, आसिफ सईद खोसा के खिलाफ थे, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के खिलाफ हैं, वो क्यों जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के करीब हैं, किन मामलात पर करीब हैं? अगर वो आइन और कानून के ऊपर करीब हैं तो फिर तो उनकी आइनी और कानूनी पोजीशन कल ये थी कि सो मोटो नोटिस नहीं लिए जाने चाहिए, सो मोटो से अदालत का वकार मुतासिर होता है। तो आज जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जिनके पास इख्तियार भी नहीं है, कोई ऐसी नज़ीर भी नहीं मिलती जिस हवाले से ये बेंच तय करेगा अगली समात उसकी, अब उन्होंने कर दी है 25 अगस्त को होनी है, जबकि 26 वाला जो हुक्म था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का उसको कलअदम नहीं करार दिया। बड़े आइनी और कानूनी तरीके के साथ जो है ये 5 रुकनी बेंच आगे की जानिब बढ़ रहा है और उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा का हुक्म सिर्फ गैर मौसर करार दिया है। हो सकता है कि 25 अगस्त को इस हवाले से कोई अदालती आर्डर आ जाए, कोई शार्ट आर्डर आ जाए। तो मामला नाज़रीन ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके जो हवारी हैं वो अपने ही बिछाए हुए जाल में बुरी तरीके से फंस चुके हैं और मकसद उनका सिर्फ और सिर्फ ये सारे मामले के ऊपर सियासत करना है। लेकिन अवाम इस सारे मामले को अच्छी तरह से जानती है, समझती है और देखती है, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म की कोई दाल इस हवाले से गलने वाली है। और सारा ये जो मामला है ये बुग़्ज़ इमरान में स्टेज किया गया है कि ये बताया जाए कि पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद नहीं है, ये बताया जाए कि पाकिस्तान में अदालतों को आज़ादी से काम नहीं करने दिया जाता। लेकिन बहरहाल अब इस 5 रुकनी बेंच ने अपने सामने ये सारा मामला रखा है और जल्द जो है वो आइन और कानून के मुताबिक तमाम जो चीज़ें हैं वो खुलकर सामने आ जाएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।